بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 3 ہے اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 ہے، یعنی 254، اور اس آیت کا قرآن نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہ آیت الکرسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آج آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا ایسا مجرب وظیفہ، ایسا محبوب وظیفہ جو بہت ساری زندگی کے معاملات کو حل کرے، وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد رب العالمین کا علم ہے کہ زمین اور آسمانوں کا جو علم ہے، ان تمام علموں کے اوپر اور تمام علوم کے اوپر خداوند کریم قادر ہے اور بادشاہ ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ آیت الکرسی سے مراد اس کی قدرت کا حکم ہے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت الکرسی سے مراد اس کا عرش ہے، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر ہی زمین اور آسمان جو ہے اس کا سمانہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی اور بہت ساری احادیثوں میں آیت الکرسی کے بارے میں مختلف آقا علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب رات کو سویا کرو، باوضو ہو کر سویا کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے سینے پر پھونک مار کر سویا کرو۔ ابھی سے قرآن پاک کی آیہ کریمہ آیت الکرسی جو ہے پوری ایک آیت کے اندر محیط ہے۔ اللہ نے اس آیت کو بہت بڑی آیت قرار دی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ اس کے پڑھنے والا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے اس بندے کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ سفر شروع کریں تو آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے سفر شروع کریں، جہاں سے شروع کیا اور جہاں تک جانا ہے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، ملائک آپ کی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں چور ڈاکو نہ آئے، تو سوتے وقت آپ اپنے دروازوں پر دم کریں، دم کرتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے آپ پھونک مار دیں یوں دروازوں پر، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ کہیں اے اللہ اب تیری حفاظت میں ہے۔ ساری رات اس گھر کی حفاظت کے لیے خدا اپنے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی باہر سڑک کے اوپر کھڑی ہے، آپ گاڑی کی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو چاروں طرف آیت الکرسی پڑھ کر آپ گاڑی پر یوں ہاتھ مار دیں، ساری رات فرشتے آپ کی گاڑی کی حفاظت کریں گے۔ رب العالمین اپنی قدرت کے صدقے
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں مال پڑا ہوا ہے اور آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی اتنے حصے پر پڑھ کر محاصرہ کرتے ہیں اس مال کا۔ 3 مرتبہ کم و بیش آپ آیت الکرسی پڑھیں، ساری رات آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں اور فرشتوں کی ڈیوٹی میں رہے گا۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رات سوتے وقت آپ کے بچے یا بچیاں ڈرتی ہیں، آپ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دونوں کانوں میں پھونک مار دیں اور ان کے سینے پہ پھونک مار دیں، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، اور اگر بڑا ہو تو خود پڑھے اور 13 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ وہ پھونک مارے اور یہ کہے کہ اللہ اب میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ ساری رات وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں سوتا رہے گا اور اب اپنی قدرت سے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور بھی بہت ساری برکات ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو وقت کی کمی ہے، لیکن ایک اہم پہلو کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کے پیروں تک میں اللہ کی محبت میں غرق ہو جاؤں، وہ صبح نماز تہجد کے وقت اٹھے اور 313 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرے اور ورد کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگے کہ مولا میں نے اس آیت الکرسی کو تیری محبت کے لیے پڑھا ہے، تو یقیناً وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے گا، اس کے تن اور من میں خدا کی محبت آ جائے گی، اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان پر، اس کے کانوں پر، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں خدا وحدہ لا شریک کی محبت اس طرح سما جائے گی کہ جس طرح میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رب کی محبت بندے کے اندر سماتی ہے تو غیر مسلم بھی اس کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت الہی کے لیے بھی بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں، بس دنیا کے مسائل بھی آتے ہیں، مثلاً خامد ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا، اب بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میں اس کی عزت ہوں، میں اس کی بیوی ہوں، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا، واپس نہیں آیا، تو صبح نماز تہجد کے وقت اٹھے، 13 دن کم و بیش یا اس سے زیادہ 21 دن، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب 313 مرتبہ بیوی اپنے ناراض خامد کو منانے کے لیے صبح تہجد کے وقت اور آسمان کی طرف یوں چہرہ کر کے کہے گی ولا یعود حفظہما، اللہ تو میری حفاظت کر، اور 13 دن 21 دن یہ پڑھے۔ اور ہمارے پاس قرآنی وظائف کا ایک تعویذ بھی ہے، ہم وہ دے سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بیٹیاں جو ناراض ہو کر بیٹھی ہیں، ان کے خامد گھر نہیں آتے، اللہ کے فضل سے کلام الہی کے صدقے ہمارے پاس وہ تعویذ ہے، جس کو بھی ضرورت ہو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآنی آیات کا تعویذ ہم دے سکتے ہیں، ہماری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنی ہوگی اور آئندہ یہ عہد کرنا ہوگا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گی۔ 313 مرتبہ 13 دن پڑھے، 21 دن پڑھے، انشاءاللہ اس کا ناراض خامد، روٹا ہوا خامد جو ہے اللہ کے فضل سے وہ گھر کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ یہ میرا مجرب وظیفہ ہے اور انشاءاللہ جو پڑھنا چاہے میں اس کو اجازت دوں گا، اور اللہ کے فضل سے وہ پڑھے، مجھ سے قرآن پاک کا لکھا ہوا کلام کا ایک قرآنی تعویذ جو ہے وہ آپ حاصل کریں، اور ہم اس کو فی سبیل اللہ مالک کی رضا کے لیے دیں گے، ہمیں اللہ نے اجر دینا ہے۔ اسی طرح بیوی ناراض ہو کر چلی گئی اور خامد یہ کہتا ہے کہ یار میری بیوی نہیں آ رہی، اور میں کس طرح اس کو لے کر آؤں؟ خامد کے لیے بھی شرط ہے وہ پنجگانہ نماز پڑھے، اور پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھے حاجات کے، اور پڑھنے کے بعد یہی آیت الکرسی 351 مرتبہ یعنی 351 اتنا اس کو اپنی بیوی کا تصور کر کے اس کے گھر کی طرف رک کر کے 3 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اللہ اس کلام کے صدقے میری بیوی گھر آ جائے، اور خامد بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی گھر آ جائے، ہم اسے بھی قرآنی وظائف کا ایک تعویذ ہم اسے بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ
وہ حاصل کریں۔ ہمارے ان دنوں کے اندر جو میں نے آپ کو بتائیں 13 دن 21 دن، انشاءاللہ ان دنوں کے اندر اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے صدقے، رسول پاک کے پاک شہزادے جناب حسن اور جناب حسین کے صدقے انشاءاللہ ہمارے اس بیٹے کا بھی اور اس بیٹی کا بھی گھر جو ہے وہ آباد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی جو ہے ایک اور آخر میں ایک آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بعض لوگ پنڈوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں دشمن داریاں ہوتی ہیں اور دشمن کا خطرہ ہے کہ مجھے مار نہ دے یا میرے اوپر حملہ نہ کرتے یا میری عزت پر حملہ نہ کرے۔ اس کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد وہ گھر سے نکلنے سے پہلے 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ان تمام دشمنوں کا تصور کر کے جن سے اسے خطرہ ہے اور جن سے پتہ ہے کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، میری عزت کے دشمن ہیں، وہ ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر سر سے لے کے اس طرح ہاتھوں پر پھونک مارے اور یوں سر پہ پھیرے، اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر، پیروں تک اپنے ہاتھ آیت الکرسی پڑھتا جائے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ وہی دشمن اگر مل بھی گیا تو خدائے وحدہ لا شریک کے کرم سے، رسول اللہ کی نالین کے صدقے، وہ آپ کو آنکھیں چرا کر قریب سے گزر جائے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ عمل آپ کی خدمت میں جو میں نے بتائے ہیں یہ بڑے اہم عمل ہے اور یہ قرآنی عمل ہے۔ اسی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، اگر آپ آیت الکرسی کو رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو رزق کے لیے بھی نماز ظہر یا نماز عشاء، اس کے بعد نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آیت الکرسی کو 100 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھیں اور یہ کہیں کہ اللہ اس کلام کے صدقے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، کیونکہ وہ مالک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کوئی معبود نہیں صرف وہی الحی القیوم، اور وہی زندہ ہے اور وہی قائم رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی ہے زمینوں آسمانوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کی اذن کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو اس کے پیچھے۔ گویا کہ خالق کی کائنات ہر علم کا وارث اور مالک ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں زمین بھی اور آسمان بھی۔ ولا یعود حفظہما، اور اس سے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، یعنی زمین و آسمان کا وہ مالک ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ العلی العظیم، وہی ہے بلند اور بڑھائی والا۔ اچھا، اس میں ایک آپ کو اور نسخہ بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے سر کا درد نہیں ختم ہوتا، میرے کندھوں کا درد ختم نہیں ہوتا، میرے دائیں بازو، میرا بایاں بازو، میری دائیں ٹانگ، میری بائیں ٹانگ یا میری کمر، یہ درد نہیں ختم ہوتا، آپ آیت الکرسی کے جو یہ آخری الفاظ ہیں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آپ 313 مرتبہ 13 دن تک سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، بادام کا تیل، ان تینوں تیلوں پر آپ یہ دم کر کے اپنے جسم کے اندر مالش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کے صدقے، آپ کے سر کا درد بھی، بازوؤں کو درد بھی، آپ کے ٹانگوں کا درد بھی، آپ کی کمر کا درد بھی، یہ سب درد جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔